نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ النوح شریفہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 71ویں نمبر پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 28 آیات مبارکہ ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ صاحب خزائن العرفان کے مطابق اس میں 224 کلمات ہیں، 999 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک آسن پیرائے میں مزید ذکر موجود ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ النوح ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال فرمایا، رسول کہ جس کو بھیجا گیا، مرسل جسے بھیجا گیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، رب کائن فرماتا ہے بے شک ہم نے بھیجا، نوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب بھیجا۔ کیوں؟ ان یہ کہ انذر، تم ڈر سناؤ، قوم کا اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، کہ یاتیہم کہ آئے پاس ان کے، عذاب علیم ایک ایسا عذاب جو نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ہر رسول کو رب کائنات اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب بلائیں، اور ان کو ڈرائیں، بتائیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کا عذاب بڑا شدید ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ ان کو جنت کی ترغیب دیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو راضی کرو، اور اللہ کی رضا کا نتیجہ تمہیں حیات جاودانی میسر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام علماء کرام کے نزدیک پہلے صاحب شریعت نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پہلے صاحب شریعت یعنی آئین، قانون اور اصول و ضوابط پر جو ایک قوم کو لایا جاتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یعنی مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 10ویں پشت میں ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں اولاد، پشت در پشت، دادا پر دادا، لکڑ دادا، حضرت نوح سے لے کے آدم علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں نبی کا زمانہ برکتوں والا ہوتا ہے، کوئی اس سے برکتیں حاصل کرے نہ کرے، ان کا زمانہ برکتوں والا ہوتا ہے، کیونکہ نبی خود مبارک ہوتے ہیں، برکتوں والے ہوتے ہیں، ان پہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے کلام نازل ہوتا ہے وہ برکتوں والا ہوتا ہے، اللہ بھی برکتوں والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمانے والا ہے، اللہ کا کلام برکتوں والا ہے، اللہ کے نبی برکتوں والے ہیں۔ بدبخت ان برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کا زمانہ برکتوں والا ہی ہوتا ہے، اگرچہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمان میں فسق و فجور، بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، مشہور انبیاء میں ان کا نام ہے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا اس میں گرامی قدر آتا ہے، حضرت ادریس کو اخنو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بعض چیزوں کو ایجاد کیا، یعنی سوئی، دھاگا، کینچی، مقراس، کینچی اور وزن کے پیمانے، ماپنے کے پیمانے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیے ہیں۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے اپنے جسم پر کپڑا لپیٹا جاتا تھا، کپڑا بننے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے زمانے پر کا نشان سے ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں کپڑے کو باقاعدہ سی کر پہنا جانے لگا، یعنی تہمد کی بجائے شلوار یا پاجامے کی شکل
چادر جسم پر لپیٹنے کے بجائے قمیض کی ایک سادہ سی شکل جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں وہ شکل کیا ہوگی، حضرت ادریس سے شروع کیا تھا۔ حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت زیادہ عقل، فہم و شعور سے نوازا تھا۔ سارے انبیاء ہی اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ عقل والے ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی تیجی کے موجد بھی ہیں، طب کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، طبیب بھی ہیں۔ ہر نبی حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، طبیب اور ہوتا ہے، حکیم اور ہوتا ہے۔ ہم طبیب کو حکیم کہتے ہیں۔ طبیب کا معنی علم طب جاننے والا، حکیم کا معنی نہایت درجہ کا دانا۔ حکمت الفرس، گھوڑے کے منہ میں جو لوہے کا ایک ساز ہوتا ہے جس کے ساتھ لگام تناب میں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو عربی میں حکمت الفرس کہتے ہیں، جو گھوڑے کو سیدھا رکھتا ہے۔ حکمت اس دانائی کو کہا جاتا ہے جو معاملات کو سدھارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سارے نبی ہی حکیم ہیں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام حکیم بھی تھے اور طبیب بھی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے علم طب اپنے ایک شاگرد اور صحابی اسکلیپیوس کو سکھا دیا تھا۔ اسکلیپیوس طب کا ماہر تھا، ابو طب تھا۔ اسکلیپیوس لوگوں کا علاج کرتا تھا حضرت ادریس کے بتائے سے۔ آپ بتاتے تھے فلاں بوٹی فلاں مرض کے لیے، فلاں بوٹی فلاں مرض کے لیے، جو کہ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا درجہ طبیب سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ادریس علیہ السلام بطور طبیب مشہور نہیں ہوئے، بطور نبی مشہور ہیں۔ البتہ اسکلیپیوس بطور طبیب مشہور ہوا، وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ لوگ دکھ درد کے مارے پریشان حال بیمار اسکلیپیوس کے پاس آتے، حضرت ادریس علیہ السلام جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتا دیتے۔ اسکلیپیوس وہ جڑی بوٹی ان کو کھلاتا، رب کائنات شفا عطا فرما دیتا۔ اس طرح اسکلیپیوس زمانہ میں بڑا مقبول ہو گیا تھا، لوگوں کے نظر میں بڑا محبوب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا اور لوگ اپنے دکھ درد لے کر اس کے پاس آتے تھے اور شفا یاب ہو کے جاتے تھے۔ اسکلیپیوس کے مر جانے کے بعد یہ تاریخ طب میں واقعات دیکھیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسکلیپیوس کے مر جانے کے بعد شیطان کے اغوا سے لوگوں نے اسکلیپیوس کے بت بنا کر مندروں میں رکھ لیے، یعنی انہوں نے مکانات بنائے، اس پہ اسکلیپیوس کے بت کو رکھ دیا۔ اب کوئی بیمار آتا اسکلیپیوس کے بت کے سامنے، پجاری وہاں بیٹھا ہوتا، وہ کھڑا ہو کر اپنی مرض کا تذکرہ کرتا، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، میری ٹانگ میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے مرض کا ذکر کرتا۔ وہ پجاری اپنے انداز میں، اس زمانہ میں ابھی رسم الخط تو ایسا ایجاد نہیں ہوا تھا، اپنے انداز میں چند لکیریں کسی شے پہ لگا کر اپنی سمجھ کے لیے وہ اسکلیپیوس کے بنے ہوئے بت کی گردن میں ڈال دیتا۔ خواب میں رات کو شیطان آتا، شیطان آ کے بتاتا فلاں فلاں جڑی بوٹی اس کو دے دے، چنانچہ اس اٹھ کے جڑی بوٹی دے دیتا، مریض کو شفا ہو جاتے۔ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ اسکلیپیوس کے بت شفا دیتے ہیں، بت پرستی شروع ہو گئی۔ اور یہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں یہ چیز عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسکلیپیوس کے بت جا بجا تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، لوگ اس سے شفا مانگا کرتے تھے اور شیطان کے اغوا سے معاملات بہت حد تک گڑبڑ ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے تھے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام بظاہر طبیب تو نہیں تھے کہ لوگوں کا علاج کرتے، آپ ان لوگوں کو سمجھاتے تھے شفا اسکلیپیوس کے بت نہیں دیتے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تم خالق کائنات کو مانو، مگر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کس قدر حضرت نوح علیہ السلام نے محنتیں کی، کتنی مشقت کی، اس چیز کا آپ کو اندازہ یوں ہو جائے گا۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر قوم کے بدبختوں نے ماننے سے انکار کر دیا، سوائے چند ایک کے، بعض نے 80 تعداد، بعض نے 40 تعداد لکھی ہے، اتنوں کے سوا 950 سال میں کوئی بھی بندہ، خواتین و حضرات، ایمان لے کے نہیں آئے، صرف اتنے ایمان لے کے آئے۔ بڑا سبب وہی تھا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ کہتے تھے تو ہمیں کیا دیتا ہے، ہمیں بت تو بہت کچھ دیتے ہیں۔ وہ بتوں کو سمجھتے تھے یہ دینے والے ہیں، شیطان کی شرارتیں، فسق و فجور عروج پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، یہ بدبخت لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے بدلہ میں ان پر حملہ کرتے، ان کو مارتے، ہڈی پسلی توڑ کر ایک کر دیتے، پھر دیوار کے اوپر سے آپ کو آپ کے گھر میں پھینک دیتے۔ اتفاق دیکھیے، آپ کی بیوی بھی آپ کی منکر تھی، وہ بھی بت پرست تھی۔
وہ آپ کی کوئی کیئر نہ کرتی. آپ کا بیٹا کنعان بھی آپ کا نافرمان تھا. 4 بیٹے تھے آپ کے، حام، سام، یافس اور کنعان. کنعان بھی نافرمان، کنعان کی ماں بھی نافرمان. چنانچہ ظاہر ہے کہ جب بیوی اور بیٹا نافرمان ہوگا تو پھر اس شخص کی گھر میں عزت اور قدر و منزلت کیا ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے گھر میں ہلڈی پسلی توڑ کر نمدے میں لپیٹ کر یا ویسے دیوار کے اوپر سے بے ہوش حالت میں پھینک دیتے. نوح علیہ السلام سارا دن اسی طرح پڑے رہتے. رات کو جبریل امین حاضر ہوتے، آپ کے جسم انور پر اپنا پر ملتے. رب کائنات نوح علیہ السلام کو اثر نو صحت و تندرستی عطا فرما دیتا. ان کے سارے دکھ درد دور ہو جاتے. اگلے دن نوح علیہ السلام پھر بازار میں نکلتے اور لوگوں کو فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بدبختانی قوم آپ پر پھر حملہ کرتے. اسی طرح یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں 950 سال تک جاری رہا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈر سنانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے. ان کو سمجھاتے تھے. رب ذوالجلال شرف فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی جانب. اے انذر قومک، یہ کہ آپ اپنی قوم کو ڈر سنائیے. من قبل، اس سے پہلے کہ یاتیہم عذاب علیم، کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے. قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں. یہ تمہاری کرتوتیں، تمہارے افعال قابل گرفت ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا ان افعال بد کا پہ تمہیں سزا دے گا. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہارا مقدر بن جائے گی. میری بات مانو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دیکھو میں کوئی پوشیدہ لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، نذیر مبین اعلانیہ طور پر تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، لوگوں کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیا کرو؟ میں کس لیے تمہاری طرف آیا ہوں، تمہیں کیا دعوت دیتا ہوں. انیبد اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت کرو. سب سے پہلے یہی چیز ہے، اعلان توحید ہے. ان بتوں کی عبادت نہ کرو. یہ بت جو تم نے گڑھ رکھے ہیں، خواہ کسی کا بھی بت ہے، ان کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، انسانیت کی تذلیل کرتے ہو، ذلیل ہوتے ہو، خود کو ذلیل کرتے ہو. خود سوچو، جس بت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا، جیسا چاہا سر بنایا، منہ بنایا، ناک بنایا، بدن جیسا چاہا بنایا، جو بننے میں تیرا محتاج ہے، جب تو اس کے سامنے اپنی جبین نیاز، پیشانی، اپنی ناک زمین پہ رکھے گا تو کتنا بڑا ذلیل ہے کہ ایک پتھر کو سجدہ کرتے ہے. یوں ذلیل نہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات کرو. اللہ تعالیٰ عزت و عظمت عطا فرما دے گا، تمہیں رفعت عطا فرما دے گا، بلندیاں عطا فرما دے گا، تمہاری ذلت عزت پہ بدل جائے گی. اپنے رب کی عبادت کرو. شرک کی ذلت سے نکل کر رب کائنات جل وعلا کی توحید کے دامن کرم میں پناہ لے لو. واتقوہ، اپنے رب سے ڈرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب تم عبادت کرو گے اپنے رب کی تو پھر تقوی تمہارا مقدر بن ہی جائے گا. پہلی بات توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرو. دوسری بات تقوی ہے، اعمال صالح کرو، نیکی کرو، گناہ نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی کا مال نہ دباؤ، کسی کی چوری نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. یہ ساری چیزیں تقوی میں آ جاتی ہیں. سوچو جب تم سارے کے سارے ایک اللہ کی پرستش کرو گے، لوگوں پہ ظلم بھی نہیں کرو گے، تو پھر معاشرہ ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو. جب تک کسی کو امیر نہیں بنایا جائے گا وہ جماعت نہیں ہوگی، ہجوم ہوگا. جماعت اور ہجوم میں یہی فرق ہے نا. ہجوم بے ترتیب ہوتا ہے، کسی کا منہ کدھر ہے، کسی کا منہ کدھر ہے، لیکن جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں ترتیب ہوتی ہے، اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، قطار اندر قطار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہجوم نہیں ہوتا. تو میری اطاعت کرو، مجھے اپنا امیر مانو، میرے حکموں کو مانو، میں تمہیں صراط مستقیم پہ لے کے چلوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے کرو گے پھر کیا ہوگا. یغفر لکم من ذنوبکم، اگر تم اپنے رب کی عبادت کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے،
اگر میری غلامی کا پٹا گردن میں سجا لو گے صلہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، جو آج تک تمہارے گناہ ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے، کوئی ایک گناہ بھی تمہارے ذمہ باقی نہ رکھا جائے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں مہلت دے دی جائے گی ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ زندگی میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے یوں مہلت مل جائے، میری زندگی لمبی ہو جائے، وہ صلہ رحمی سے کام لے، اپنے ماں باپ سے عز و کربا سے حسن سلوک کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، اللہ رب العزت جل اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ کیا اضافہ فرما دے گا؟ یہ نہیں کہ زندگی کے دن بڑھ جائیں گے، 10 دن زندگی تھی تو 15 دن ہو جائے گی، 10 سال تھی تو 12 سال ہو جائے گی، نہیں، زندگی میں برکتیں اتنی آ جائیں گی گویا زندگی ہی طویل ہو گئی ہے، رب کائنات کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس اجل کو مؤخر فرما دے گا۔ یؤخرکم الی اجل مسمی، رب کائنات جل وعلا ایک معینہ مدت تک کے لیے تمہیں مہلت عطا فرما دے گا، خیر و برکت سے نوازے گا۔ یاد رکھو ان اجل اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے کیا گیا وعدہ ہے، اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، اے کاش کہ تمہیں میری ان باتوں کا علم ہو جائے، میری نصیحتوں کو تم قبول کر لو، میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، یہ میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری اے قوم، اے میرے ہم قوم، اے میرے قبیلے والوں، میرے خاندان والوں، میں تمہیں بتوں کی نجاست سے رب کائنات کی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، توحید الہیہ کی عظمت کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ کو مان لو، تقوی اختیار کرو، میرا کہنا مانو، پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات کی جانب سے رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں شفا میں بدل جائیں گی، رب کائنات جل وعلا خیر و برکت کا نزول فرما لے گا۔ میری غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لو، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، اپنی رسالت کی جانب بلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب بلایا۔ رب کائنات جل وعلا ہمیں انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنا اور اپنے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔